اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسان نیکیوں کی سیریز میں بہت آسان نیکی ہے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی کہ ہمارا عام آسان لفظوں میں جو کہوں کہ خوش اخلاقی، ہمارا جو ٹاپک ہے آسان نیکیوں کی سیریز میں خوش اخلاقی، ساتھ میں نے لفظ خندہ پیشانی بھی لگایا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی اردو اتنی اردو نہ سمجھتے ہوں، اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ یہ خوش اخلاقی کے ہی معنوں میں آتا ہے۔ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ کھلا ہوا چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے ملو، اس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی۔ خندہ پیشانی یعنی اچھے دل، اچھے چہرے کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا چہرے پہ تیوری چڑھی ہوئی، شکل بنی ہوئی، منہ پھولا ہوا، عجیب سی شکل بنا کے جب ہم ملتے ہیں کسی سے، کہ ملنے والے کو شکل دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ دل خوش نہیں ہے، ہاں، اس کو خندہ پیشانی نہیں کہتے، اس کو خوش اخلاقی نہیں کہتے۔ لیکن دل پہ قابو رکھ کے اگر کسی کے لیے کچھ برا بھی ہے یا کسی نے برا بھی کیا ہوا ہے، لیکن آگے والے سے آپ مسکرا کے ملتے ہو، اچھے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ اتنی چھوٹی سی نیکی ہے لیکن آسان نیکی ہے، اسے کم نہ سمجھنا یا اس کا اجر و ثواب کم نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو ایک نیکی قرار دیا، جو بڑی نیکی قرار دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نیکی کو معمولی اور حقیر یا چھوٹی نہیں سمجھنا۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے اس سے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمارے اعمال نامے میں بہت بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ آپ مسکرا کے مل پڑی کسی دعوت میں، کسی محفل میں، کوئی ایسا بندہ بھی آ جاتا ہے جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں منہ دیکھا ادھر، منہ دوسری طرف کر لیا، ہم تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اگر مسکرا کے ملے کوئی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھر لیا۔ اس کے علاوہ چلے ناراض کو تو چھوڑیں، باقی بھی سب لوگوں سے، اپنے گھر میں، اپنے باہر، اپنے شوہر بچوں سے، اپنے ساس سسر سے، اپنے والدین سے، دوستوں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے اگر مسکرا کے ملے تو یہ بڑی نیکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ اگر ملو اور مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس سے اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا ہے، یہ الفاظ سنے غور سے، دوبارہ عرض کر دیتی ہوں کہ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش گو اور بیہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی سے ہے۔ آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ روز قیامت تو ہم سب چاہیں گے نا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں پڑی ہوں، تو اس دنیا میں خوش خلقی سے پیش آئیے نا، اس دنیا میں خوش اخلاقی سے پیش آئیے۔ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق کہ اس سے زیادہ وزنی تو کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فحش گو، کہ ہنستے بھی جا رہے ہیں اور فحش گفتگو کر رہے ہیں، خود بھی ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو ہنسا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، نہیں، ساتھ ہی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ فحش گو یعنی فحاشی کی باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں فحش گو، اور بیہودہ گو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنا، اس پر خود بھی ہنستے رہنا اور دوسروں کو بیہودہ باتیں کر کے ہنسانا، یہ خوش خلقی نہیں ہے، یہ ناپسند ہے اللہ کو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ واضح کر دیا ساتھ میں نبی کریم نے اپنی حدیث میں واضح کر دیا کہ خوش خلقی سے بڑی نیکی بھی کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ فحش گوئی اور بیہودہ گفتگو بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر نبی آج ہمارے زمانے میں ہوتے تو یقیناً ہم بھی یہ پوچھنا چاہتے نا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے، اور کوئی آسان چیز ہو جسے ہم بھی اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور خوش اخلاقی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں بھی یہ دونوں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور خوش اخلاقی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ خوش اخلاقی ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے اس کو نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں گے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایمان جو کامل ترین ایمان ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے بہتر اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اخلاق والے لوگوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم لوگوں میں اخلاق والے لوگ جو ہوں گے وہ کامل کیا ہوتا ہے؟ مکمل ایمان۔ مکمل ایمان والے لوگ کون سے ہوں گے؟ جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں گے۔ تو آپ اور میں جائزہ لیں گے کہ یہ کتنی بڑی آسان نیکی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزے دار اور نماز میں کھڑا رہنے والا ہو، یعنی نفلی روزے جو لوگ اکثر ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں اور نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بہت زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں اور نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق آپ کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ روزے نفلی ہوں یا جو بھی فرضی ہوں، رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی نا۔ تو بعض اوقات حسن سلوک ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے نا، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں پر ہم حسن سلوک کرنا ہی نہیں چاہتے، حسن اخلاق کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک شخص نفل نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن درجہ برابر ہے نبی کے فرمان کے مطابق۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے نا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو محبوب ہوں، اللہ کے نبی کے پسندیدہ ہوں، اور قیامت کے دن کا جب مجلس ہو، نبی کی مجلس ہو، تو ہم نبی کی مجلس میں ان کے قریب بیٹھیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تم اگر ایسا چاہتے ہو نا کہ تم لوگوں جتنے بھی لوگ قیامت میں کھڑے ہو، مجھے تم لوگوں میں سے ان سے زیادہ پیار ہو، تم میرے پسندیدہ بندے ہو اور میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس دنیا میں اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ تم میں سے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوگا وہ میرے قریب ترین ہوگا، یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ جو کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہونے کی دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے نظر اپنے اخلاق پر نہیں ہوتی، جو کہ آسان نیکیوں کی سیریز میں آج یہ ٹاپک میں نے اسی لیے چنا ہے کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس کو کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ اس کے کرنے سے نبی کی قربت عطا ہوگی، نبی کی پسندیدگی عطا ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی اور آسان نیکی ہے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں جو خوش اخلاقی کی عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ ایک اپنا وسیع مفہوم رکھتی ہیں کہ اگر میں ان کا مفہوم بیان کروں، یقین کریں کہ کافی ٹائم مجھے لگے کہ میں ایک ایک چیز آج کی دنیا سے ریلیٹ کروں کہ کیسے لوگ اتنی بڑی نیکی کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بار بار بتا رہی ہوں کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس پر بھی بہت زیادہ فضائل جو ہے نا اس کے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں، خوش خلقی کرتے ہیں اور اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور یہ ایک آسان نیکی ہے۔ تو اسی کے اندر چونکہ یہ دیکھیں خوش اخلاقی میں آتا ہے، تو خوش اخلاقی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو مسکرا دینا، کسی کے ساتھ اچھی بات کر دینا، یہ صدقہ ہے نا سارا، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے۔ اخلاق ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ دوسروں کے حق ادا کرتی ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک دوسروں کی خوشی کا باعث بنتی ہیں، اخلاق سے پیش آتی ہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی، تو آپ اتنی بڑی عبادت کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نبی کی قربت کی صورت میں روز قیامت ملے گا، جو کہ ہم سب کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی کی قربت عطا کرے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں اللہ کے نبی کے قریب ترین اور اللہ کے قریب ترین اور عرش کے سائے میں جگہ ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بلند کرے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو خوش خلق بنائے، نیک بنائے اور اخلاق والا بنائے۔ تو یہ ہماری آسان نیکیوں کی سیریز ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارا اگلا ٹاپک ایک چھوٹا سا میں ساتھ اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں کہ دیکھیے ہم سفر سے حسن سلوک، بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ اسی طرح ہم سفر جو ہوتا ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت حقوق رکھے کہ ہم اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کہ اس سے ہم سفر یعنی اس کے ساتھ ہماری پہلے جان پہچان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہم عموماً دیکھیں جو ملکوں سے باہر رہتے ہیں نا، تو ہمارا سفر پہ جانا آنا بہت رہتا ہے، تو ہم کوئی سارے مسافروں کو جانتے تو نہیں ہوتے، لیکن کتنی آسان نیکی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر ہم اس کو کریں۔ بعض لوگ جان پہچان نہیں ہوتی، دیکھتے بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ جان پہچان نہیں ہوتے ہوئے بھی اتنی اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں اور اتنے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سفر کے ساتھ جو حسن سلوک ہے نا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں، حالانکہ یہ خود ایک ٹاپک ہے، یہ خود ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہم نے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں کلاسز کرنی ہے، تو یہ ہم جو آسان نیکیوں کی سیریز کر رہے ہیں، تو میں اس میں ایک ٹاپک کے اندر دو ٹاپک جو اس سے متعلق ہیں ان کو بھی ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سفر کے دوران جو آپ کے ساتھ ہے، مثلاً آپ بسوں میں ہیں، ریلوں میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی مطلب سواری میں ہیں، کہ اور آپ کے قریب بیٹھنے والا شخص، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہیں، چاہے آپ بس میں بیٹھی ہیں کہیں پہ، تو آپ کے قریب جو بھی شخص بیٹھا ہو نا، یعنی کہ عورتوں کی بات ہو رہی، تو جو آپ کے قریب عورتیں بیٹھی ہوں، اور اگر مرد ہوں تو ان کے قریب جو مرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بچے جو ہیں وہ ان کو آج ہم تربیت کریں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر جب سفروں میں جائیں گے تو ان کا مسافروں کے ساتھ حسن سلوک تبھی ہوگا جب ہم آج سے بتائیں گے ان کو۔ تو اسی طرح اس سلسلے میں قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بالجنب کے نام سے کہا گیا، کہ صاحب بالجنب ہے کہا گیا، یعنی وہ ہم سفر جو تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے ساتھ پڑوسی بن جاتا ہے، اس کے بعد اس نے اپنی منزل کی طرف چلے جانا اور ہم نے اپنی منزل کی طرف چلے جانا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے اس کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ بعض لوگ سفر میں اپنے آرام کی خاطر اپنے ہم سفروں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرکتیں، کبھی سامان کھول رہے ہیں، نکال رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، نکل کے جا رہے ہیں، نکل کے آ رہے ہیں، بار بار آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اوپر ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنے ہم سفر پڑوسی کا ہم پر یہ حق ہے پہلا، کہ ہماری طرف سے اس کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو دیکھیں سفر ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا ہے، کوئی ادھر زندگی بھر نہیں بیٹھے رہنا ہوتا، لیکن اگر اپنے کسی عمل سے ہم اپنے ہم سفر کو ناحق کوئی تکلیف پہنچائیں بلا وجہ، ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، سامان میں سے اس کا فیڈر نکالنا ہے کچھ، وہ تو ضرورت ہے، لیکن ایک بلا وجہ اس کو ہم تکلیف پہنچاتے رہیں، تو اس میں گناہ کا اور شدید گناہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں چونکہ دیکھیں ہر چیز لکھی جاتی ہے، تو اگر کسی کو ناحق تکلیف ہوگی تو یہ بھی لکھا جائے گا نا گناہ، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے معاملہ، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے تو اور یہ صرف توبہ سے پھر معافی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق العباد ہو گیا نا، تو جب تک پھر اس سے ہم معافی نہ مانگے، اب وہ مسافر کے ساتھ ہماری کوئی ہو گئی کھٹ پٹ، وہ اپنی منزل پہ چلا گیا، ہم اپنی منزل پہ چلے گئے، آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو، کیسے منائیں گے؟ اس لیے ہمارے دین نے یہ تربیت کی ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ رہو تو محتاط رہو، اچھا سلوک کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی عمل سے اس کو تکلیف پہنچے اور کوئی گناہ ہو جائے، پھر اس گناہ کی وجہ سے آپ کے دل پر بھی بوجھ ہو، پھر آپ اس سے توبہ کرتے رہو اللہ سے، اور اس سے معافی مانگو کوئی نہ، کیونکہ وہ تو ہاتھ میں نہیں ہوتا نا پھر۔
تو جب تک ہم اس ہم سفر کو معاف نہیں کریں گے خود، یا اگر اگر ہم نے معاف کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے، تو عموماً جن لوگوں سے سفر میں ملاقات ہوتی ہے، سفر کے بعد ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، وہ چلے جاتے ہیں، تو نہ ان کا پتہ معلوم ہوتا ہے، نہ ان سے معافی کرائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر ان سے معافی لینی ہو تو ہمیں نہیں پتا نا۔ اس لیے سفر کے اختتام کے بعد اس گناہ کی معافی کا عام حالات میں کوئی راستہ ہی نہیں رہتا، بات ختم ہو جاتی۔ اس لحاظ سے ہم سفر کو تکلیف ہرگز نہیں پہنچانی چاہیے، اور یہ ایک سنگین گناہ ہو جاتا ہے نا، انتہائی بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل میں آپ کی طرف سے لے کے اگر چلا گیا، اور پھر اس کی معافی بھی بہت مشکل ہو گئی۔ تو اگر دوسری طرف اگر ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو حتی الامکان ایثار سے کام لیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی نیند خراب کر دی اس نے، یا کوئی ایسا مطلب معاملہ ہو گیا کہ اس کو جگہ دینی پڑ گئی، تھوڑی زیادہ جگہ دے دی، ہم تھوڑی کم جگہ میں ہو گئے، یا اس کا کوئی سامان ہے یا اس کی طرف سے کوئی معاملہ ہے، تو ہم نے تھوڑا ایثار سے کام لیا اور اس کو تھوڑا آرام دے دیا، اس کو تھوڑی راحت دے دی، یا کوشش کر لی کم از کم، تو اور نہیں تو کم از کم ہم نے اس کی خندہ پیشانی کا معاملہ کر لیا کہ اس کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہو بھی رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی مسکرا کر نظر انداز کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور معمولی توجہ سے، تھوڑی سی توجہ سے ثواب کا ایک بہت بڑا خزانہ اپنے لیے جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک نصیحت اور بھی کروں گی، کیونکہ دیکھیں ہم ملک سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، اکثر ہم سفروں میں جاتے ہیں، ایئرپورٹوں پہ گھنٹوں ہمارا اسٹے ہوتا ہے، لوگوں کو بیٹھنے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، ہم کہتے ہیں ہمارا تو بھی 7 گھنٹے کا اسٹے ہے یہاں پر، ہم تو یہاں کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو یہاں لیٹے ہوئے ہیں، اچھا کھانا کھانے بیٹھیں گے تو چیئر ہی نہیں چھوڑیں گے، جو ایئرپورٹ کے اندر ریسٹورینٹ ہے، لوگ بےچارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم بھی بیٹھے، اب وہ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ جائیں، جہاں کہیں جگہ کی تنگی ہوتی ہے، کہیں بھی زیادہ بڑے ایئرپورٹوں پہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں جہاں لمبی اسٹے ہوتا ہے وہاں لوگ لیٹ جاتے ہیں، دوسروں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایسے میں اللہ کی رضا کی خاطر خوش اخلاقی کرنی ہے اور حسن سلوک کرنا ہے، دوسرے مسافروں کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور خندہ پیشانی سے کام آنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تھوڑی بہت، تو بھی مسافر دوبارہ نہیں ملے گا، آپ اس کو اس تک رسائی نہیں لے سکتی۔ اگر کچھ ہو بھی گیا، ایک تو اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اور اگر آپ کی طرف سے کچھ ایسا ہو گیا تو آپ اس کو سوری کر دیں، یا پھر اس سے جس طریقے سے بھی آپ اس کو مطلب معافی تلافی کر کے ہی الگ ہوں۔ اسی طرح ٹرینوں میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اپنے لیے بڑی آرام دہ سیٹیں انہوں نے پوری پوری لمبی لمبی سیٹیں انہوں نے بک کرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کوئی مسافر بیچارہ ایمرجنسی میں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر سے کوئی اطلاع آ گئی، اس کو جانا پڑ گیا اچانک، اس نے سیٹ بک نہیں کرائی، اب وہ کھڑا ہوا ہے اپنا بیگ لے کے، اب وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ دیکھیں مجھے بھی تھوڑی جگہ دے دیں، لوگ اس کو آگے سے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو 2 مہینے پہلے سے اپنی ٹکٹ بک کرائی ہوئی تھی، اپنی سیٹ بک کرائی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی نہ کرائی ہوئی تھی کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے عیش کرتے ہوئے جاؤ، ہم تو پہلے سے، آپ نے پہلے سے کیوں نہیں کرایا؟ دیکھیں انسان ہے، کیا پتا اس کو سیٹ کی بکنگ کے پیسے نہ ہو، کیا پتا اس کو وقت نہ ملا ہو، کیا پتا کہ اس نے اتنی ایمرجنسی میں کرایا ہو، چلو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں بھی نہ ہو، خود اپنی وجہ سے نہ کرایا ہو، آپ اپنی نیکی ضائع نہ کریں، آپ مسافر کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے کر ڈھیروں نیکیاں کما لیں۔ اس کے علاوہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی سفر میں ہے، بچہ رو رہا ہے، یا کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، لیڈیز کے کسی کا ایک دوسرے کو تعاون کی ضرورت ہے، کوئی کسی کا سامان کو دیکھنا ہے، کسی کو واش روم جانا ہے، آپ کے پاس امانت رکھ جائے، آپ کے پاس اپنا بچہ رکھ جائے، یا کوئی اس کو اتنا اعتماد دینا چاہیے، اس کے سامان کا خیال، اس کے بچے کا خیال، یہ ہمارے حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، وہ ہمارا پڑوسی بنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کا ہم سفر بنا ہے، تو یہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بہترین اور ڈھیروں اجر کما سکتے ہیں۔ نہایت آسان نیکی ہے کہ ہم بعض اوقات اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس بات کا دھیان نہیں کرتے کہ اگر کوئی ہم سے کسی دوسرے کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنی مدد نہیں دیتے اور اپنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے نہیں، تو دیکھیں کتنی بڑی نیکی کا اجر ہم گما دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں۔ تو ہم نے نیکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی جانے نہیں دینا۔ بعض اوقات لوگ سفر میں ہوتے ہیں، ان کے پاس پانی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، خود نہیں پینا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی دوسرے مسافر کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے لیے ہے، مجھے پھر کیا ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کر گزرے، دے دیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور بہترین اس کا اجر بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو بہترین اس کا صلہ بھی دیں گے، اور آپ کے لیے بہترین انتظام بھی کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس کے علاوہ حج اور عمرے کا سفر ہوتا ہے، تو میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتاتی چلوں کہ اس میں بھی میں نے اپنے خود بھی دیکھا کہ لوگوں کی بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ سن کے کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہوتا ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہیں معلوم، مطلب وہاں نظر آتا ہے کہ ہم سفر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ دیکھیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ لوگ حج کے موقع پر کافی دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، چھوٹی جگہ جیسے ایک جگہ کے اندر سبھی لوگ مینا کے اندر ایک جگہ قیام کرتے ہیں، اس کے علاوہ مزدلفہ میں، اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ اور حج میں اور سفر میں ہر جگہ پر ساتھ ساتھ قافلوں کی شکل میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عبادت بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ عبادت تو آپ بہت بڑی کرنے جا رہے ہو، لیکن اس عبادت کا حق تو اسی وقت شروع ہو گیا نا جب آپ اپنے گھر سے نکلے، اور آپ کے ساتھ جو مسافر ہیں ان کا آپ کے اوپر حق شروع ہو گیا کہ آپ نے ان کا حق حسن سلوک کر رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے حق کو چھوڑ رہے ہیں، بعض جگہوں پر اپنا حق بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بعض دفعہ دوسرے مسافر اتنی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں وہ 10 باتیں بھی کر جاتے ہیں، درگزر کرتے جا رہے ہیں، خندہ پیشانی کرتے جا رہے ہیں، آپ معاف کرتے جا رہے ہیں، آپ خوش اخلاقی کرتے جا رہے ہیں، آپ یہ سب نیکیاں ہیں اور نیکیوں کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں۔ صرف مکے کا حج کر لینا بہت بڑی نیکی نہیں، اللہ بے شک وہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جگہ جگہ گاہے بگاہے ہر جگہ رکھی ہیں، جن کا بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے وہاں طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، لڑتے بھڑتے وہاں سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھر۔ تو اللہ نے جو کہا کہ یہ کریں، ہم سفر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، اور نبی کے ارشادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں یہ رکھا ہے، بندوں کے حقوق میں رکھا ہے کہ آپ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ڈھیروں نیکیاں اور ڈھیروں اجر کمائیں۔ تو اس کے ذریعے، اس آسان نیکی کے ذریعے سے بھی ڈھیروں اجر کمایا جا سکتا ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی سفر ہو۔ آپ ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں، اپنے ملک جا رہی ہیں، اپنی جاب پہ جا رہی ہیں۔ بعض لوگ ہر روز ٹریولنگ کرتے ہیں، ہمارے بچے بسوں میں یا اس طرح ٹرینوں میں ہر روز ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کو کالج جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، خواتین کو شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ کبھی بھی چھوٹا سفر ہو، بڑا سفر ہو، کسی بھی سفر میں آپ کے ساتھ جو بھی ہم سفر ہو اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں رمضان شریف کی آمد ہے، اور ہم اپنی آسان نیکیوں کی سیریز میں یہ ساری ریمائنڈرز اسی لیے دے رہے ہیں کہ بعض لوگ روزہ ہوتا ہے، منہ میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مطلب کہتے ہیں نا ہم روزے سے ہیں، اور روزہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود بہت لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، سیٹوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے جاؤں اور تم بیٹھ کے جاؤ، تم اب مطلب تم نے مجھے جگہ دو، میں پہلے آیا ہوں۔ اس طرح پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو جگہ نہیں دیتے، حالانکہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ جگہ دے دو، لیکن لوگوں کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے میں کیسے دے دوں، میں تو خود روزے سے ہوں، یا میں تو خود تھکی ہوئی ہوں، یا تو میں تو اسکول سے آ رہی ہوں، یا میں تو ٹیچر ہوں، یا تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، یا جو بھی ہوں، کام سے آ رہی ہوں، جاب سے آ رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ نے احسان کیا، حسن سلوک کا معاملہ کیا اپنے ہم سفر کے ساتھ، اپنے ساتھ کھڑے مسافر کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بعض اوقات لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بچے ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تھوڑے ان کو چڑھانا ہوتا ہے، سامان کو بھی چڑھانا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں حسن سلوک ہے کہ آپ ان کے بچوں کو چڑھانے میں مدد کریں، آپ ان کا سامان اٹھوانے میں مدد کریں، یہ حسن سلوک ہے۔ اور یہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو چھوٹی سی ایک بات ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بعض اوقات آپ کوئی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو لگ جاتا ہے، وہ بندہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ آپ کو ٹھوکر لگ جائے یا اس کے سامان سے آپ کو کوئی ادھر ادھر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے آگے پیچھے، وہ انسان کا ذہن اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی پکڑنی ہے اور لگ جاتا ہے۔ تو ایسے میں معاف کرتے جائیں، کسی سے الجھ نہ جائیں، کسی سے لڑنے نہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ تم اندھے ہو۔ عموماً لوگ یہ جملے کہتے ہیں، استغفر اللہ کہنے نہیں چاہیے، لیکن دیکھیں آج کے ماحول سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ لوگ فوراً یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ کتنی جلدی میں ہے، کتنی مشکل میں ہے، ہو سکتا ہے کسی غم میں جا رہا ہے، اس کا دماغ ہی نہیں صحیح کام کر رہا، اور لوگ لڑنے لگتے ہیں، اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، اپنا سامان رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں کرنی۔ ایک مومن کا کردار ہر جگہ نظر آنا چاہیے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ روزے میں ہو، چاہے وہ مکے میں ہو، چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے وہ بیت اللہ میں ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ جہاز میں ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کا کردار نظر آنا چاہیے اللہ
کی رضا کے مطابق اور اللہ کے نبی کی رضا اور احادیث کی روشنی میں ایک کردار کو، مومن کے کردار کو الگ نظر آنا چاہیے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ تو حسن سلوک جو ہے مسافر کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو اس کا اجر دے، ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ آپ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، بچوں کی بھی تربیت کریں، جو لوگ ہر روز سفر میں جاتے ہیں ان کی تربیت کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے چھوٹے سے عمل سے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہو۔ اور رمضان میں تو پھر آپ کو پتہ ہے اجر دگنا، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 700 گنا تک اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو جتنا بھی بڑھا دے۔ تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کر کے، آپ آسان نیکی کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو توفیق دے، ہماری نسلوں کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی اور بھلائی کے کام لے اور ہمارے اجر و ثواب میں اللہ پاک اضافہ فرمائے اور روز قیامت ہمارا اعمال نامہ وزنی ہو۔ آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔